Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope that you all are enjoying the best of your health. Dear students, آج سے ہم اپنے سلیبس کو ریوائز کرنا شروع کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا سلیبس اس لاک ڈاؤن کے دنوں میں مکمل ہو چکا اور آج ہم اپنا لیسن نمبر 1 ریوائز کرنے جا رہے ہیں. سو اوپن یور بکس آن پیج 1. دا لاسٹ ایڈریس آف دا ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو اسٹوڈنٹس طلباء کی فرمائش پر، ان کی درخواست پر اور والدین کی گزارش پر آپ کو یہ لیسن خصوصاً دوبارہ پڑھایا جا رہا ہے کیونکہ یہ لیسن بہت امپورٹنٹ ہے، نہ صرف ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے بلکہ ہماری مذہبی نقطہ نظر سے بھی، ہمارے مذہبی نقطہ نظر سے بھی یہ چیپٹر، یہ یونٹ بہت اہم ہے. اسلام کورز آل دا اسپیکٹس آف ہیومن لائف. اسلام کورز، اسلام احاطہ کرتا ہے آل دا اسپیکٹس آف ہیومن لائف، انسانی زندگی کے تمام رخوں کا، اس کے تمام گوشوں کا، تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. اٹ از ناٹ اونلی اے ریلیجن بٹ آلسو اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا لاسٹ پروفٹ آف اللہ المائٹی. رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. ایٹ دا اوکیشن آف پرفارمنگ حج، ایٹ دا ٹائم آف پرفارمنگ حج، ہی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیورڈ ہز لاسٹ سرمن آن 9th ذی الحجہ. آپ علیہ السلام نے 9 ذی الحج 10 آفٹر ہجرت، 9 ذی الحجہ 10 ہجری میں حج کے موقع پر اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا. He addressed more than 100,000 companions and advised them to devote their lives for the service of Islam so that they might gain the glory of Allah Almighty. آپ علیہ السلام نے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کے مجمع سے ان کی موجودگی میں خطاب فرمایا and advised them، اور انہیں نصیحت فرمائی to devote their lives for the service of Islam، کہ اپنی زندگی کو اسلام کی خاطر وقف کر دیں. so that they might gain the glory of Allah Almighty، تاکہ انہیں اللہ کی رضا مندی حاصل ہو جائے. He صلی اللہ علیہ وسلم taught them how to lead their lives according to the true spirit of Islam. آپ علیہ السلام نے انہیں سکھایا، ٹاٹ پڑھایا، سکھایا کہ اپنی زندگیوں کو اکارڈنگ ٹو دا ٹرو اسپرٹ آف اسلام، اسلام کی صحیح اصل حالت کے مطابق گزاریں. In the last sermon, he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم gave such guidelines to the Muslims and the entire humanity that aim to improve their social, moral, personal and political life. آپ علیہ السلام نے اس خطبے میں مسلمانوں کو اور ساری انسانیت کو وہ رہنما اصول دیے جو aimed at، جن کا نقطہ نظر، جن کا حاصل to improve their social, moral, personal and political lives، جن کا حاصل ان کی سماجی، اخلاقی، انفرادی، پرسنل ذاتی کو کہتے ہیں، انفرادی اینڈ پولیٹیکل لائف، اور ان کی معاشرتی سیاسی زندگی کو بہتر بنانے کا مقصد تھا. Here is the extract from the sermon. آپ علیہ السلام کے خطبے کا کچھ اقتباس درج ذیل ہے. All praise is due to Allah. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں.
so we praise him, اسی لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. and seek his pardon and we turn to him, اور ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں. and turn to him، اور اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. we seek refuge with Allah from the evils of ourselves and from the evil consequences of our deeds. ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں، اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں اپنے فرام دا ایولز آف آور سیلس، اپنی برائیوں سے اور ان اپنے بد عملیوں کے برے نتائج کی سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں. whom Allah guides aright, there is none to lead him astray. جس سے اللہ ہدایت دیتے ہیں اسے کوئی راہ حق سے نہیں ہٹا سکتا. and there is none to guide him aright whom Allah leads astray. اور جسے اللہ بھٹکا دیتے ہیں، رستہ بھلا دیتے ہیں، اسے کوئی رستہ نہیں دکھا سکتا. I bear witness that there is no God but Allah. I bear witness that there is no God but Allah. I bear witness، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. The one، واحد، having no partner with him، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. His is the sovereignty and to him is due to all praise. اسی کی sovereignty، اسی کی حاکمیت ہے اور ساری کی ساری تعریف اسی کے لائق ہے. He grants life and causes death. وہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے. and is powerful over everything، اور ہر چیز پر قادر ہے. there is no God but Allah، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. the one، اکیلا ہے، واحد ہے. he fulfilled his promise، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا. and granted victory to his bondsmen، اور اپنے بندوں کو، اپنے غلاموں کو فتح عطا فرمائی. and he alone routed the confederates of the enemies of Islam، اور اس نے تنہا اکیلے دشمنان اسلام کے confederates کا ساتھ دینے والوں کا، ان کے دوستوں کو شکست سے دوچار کیا. Okay student, this is enough for today. We will continue the lesson tomorrow inshallah. Take care of yourselves. May Allah bless you. Read the passage 1 and 2 5 times at least, and learn the meaning of difficult words with their spelling. Assalamu alaikum wa rahmatullah.